دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ جیو پولیٹیکل ٹیلز کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح خطے کی عظیم طاقتوں کے درمیان کشمکش کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن وجود میں آئی تھی اور اس کے نتیجے میں پشتون نسل کے لوگ دو ممالک میں بٹ گئے تھے۔ اس نئی قسط میں ہم آپ کو اس کے نتیجے میں جنم لینے والے مسئلے پشتونستان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ افغانستان کے پشتون کیوں اس کا مطالبہ کر رہے تھے؟ گریٹر افغانستان آخر کیا چیز ہے؟ افغانستان نے کب اور کیوں پاکستان کی نوزائیدہ ریاست میں در اندازی کی اور کس طرح پاکستان کے خلاف شورش کو ہوا دی؟ پاکستان کی اشرافیہ نے کب اور کیوں افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کی؟ تو یہ سب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ گریٹ گیم کے نتیجے میں قائم ہونے والی سرحد یعنی ڈیورنڈ لائن نے خطے میں موجود پشتون آبادی کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ چند مقامات پر تو یہ تقسیم اس قدر عجیب تھی کہ اس سے ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب موجود کچھ گاؤں تک دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے والے لوگوں اور آپس میں رشتہ داریاں رکھنے والے رشتہ داروں کے درمیان یہ دیوار یعنی ڈیورنڈ لائن حائل ہو گئی تھی۔ اس لیے قبائلی علاقوں میں ایک حلقے نے اس لائن کی موجودگی کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا اور ان کے لیے اس لائن کی محض ایک مصنوعی سی حیثیت رہی ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب موجود قبائل کے برعکس پاکستان کے دوسرے سیٹلڈ علاقوں کے پشتونوں کی اکثریت کے لیے ڈیورنڈ لائن کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ خاص طور پر NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبے کی پشتون اکثریت خطے کے دوسرے پشتونوں کے مقابلے میں اپنی بھی ایک جداگانہ حیثیت اور شناخت رکھتے تھے۔ یہ وہی صوبہ ہے جسے اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں۔ کافی عرصے تک انگریزوں کے قائم کردہ نظام اور برصغیر کی دوسری مسلم آبادیوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے ان کی زندگی اور معاشی مفادات افغانستان کے پشتونوں کے بجائے برصغیر کے لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو گئے تھے۔ برصغیر کا حصہ رہنے کی وجہ سے NWFP یعنی شمال مغربی سرحدی صوبے جو کہ اب KPK ہے، اس کے پشتونوں کی سیاسی سوجھ بوجھ اور سوچ افغانستان کے پشتونوں سے قدرے مختلف ہو چکی تھی۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو برصغیر کا ہی ایک اہم حصہ تسلیم کرتے تھے۔ NWFP کی عوام کی اکثریت کے برعکس کچھ پشتون قوم پسند اپنا مستقبل برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کے بجائے افغانستان کے پشتونوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے پشتون بھی افغانستان کا حصہ بن جائیں۔ وہ لوئے افغانستان یعنی گریٹر افغانستان کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کے مطابق اگر زمینی حقائق کی وجہ سے ایسا ممکن نہ بھی ہو تو NWFP اور برصغیر کے قبائلی علاقوں کو ملا کر برصغیر کے پشتونوں کے لیے ایک نیا ملک پشتونستان یا پختونستان تشکیل دیا جائے۔ ڈیورنڈ لائن کے دوسری طرف افغانستان میں موجود پشتون اشرافیہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی۔ افغانستان میں موجود پشتون اشرافیہ تو بلوچستان کو ساتھ ملا کر گریٹر افغانستان کی خواہش مند تھی۔ ان کی اس خواہش کے پیچھے دو بڑے مفادات تھے۔ پہلا یہ کہ افغانستان میں پشتونوں کے علاوہ دوسری کافی قومیتیں بھی آباد ہیں، جیسا کہ تاجک، ہزارہ، ازبک، بلوچ وغیرہ۔ اگرچہ افغانستان کی سب سے بڑی قومیت پشتون ہی تھی، مگر وہ پوری افغان آبادی میں اقلیت یعنی محض 42% ہی تھی۔ اس طرح وہ کل افغان آبادی کی اکثریت نہیں بنتی تھی۔ افغانستان میں پشتونوں کے بعد دوسری بڑی قوم ازبک تھی، جن کی آبادی پشتونوں سے صرف 15% کم یعنی پوری آبادی کا 27% حصہ تھی۔ اس لیے افغانستان کی حکمرانی اور سیاست میں پشتونوں کو تاجک اور دوسری قومیتوں کی طرف سے کشمکش کا سامنا رہتا تھا۔ آبادی کی اسی ڈیموگرافک کے پیش نظر افغانستان کی پشتون اشرافیہ یہ چاہتی تھی کہ اگر برصغیر کے پشتون بھی افغانستان میں شامل ہو جائیں تو افغانستان میں پشتونوں کی بھاری اکثریت قائم ہو سکتی ہے، جس سے افغانستان کی پشتون اشرافیہ کے لیے افغانستان کے اقتدار پر براجمان رہنا آسان ہو جائے گا۔ افغانستان کی پشتون اشرافیہ کی طرف سے گریٹر افغانستان کی خواہش کے پیچھے دوسرا فائدہ معاشی تھا۔ وہ یہ کہ بلوچستان کی گریٹر افغانستان میں شمولیت سے افغانستان جیسے لینڈ لاک ملک کو سمندر تک رسائی مل سکتی تھی۔
اس سے افغانستان جیسے خشکی میں گھرے ہوئے ملک کے لیے بیرونی دنیا سے سمندر کے راستے تجارت ممکن ہو سکتی تھی۔ بر صغیر کی تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے جب افغانستان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب انگریز بر صغیر چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو افغانستان کی توسیع پسند حکومت نے تقسیم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگریزوں کے سامنے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ انگریز جاتے جاتے دریائے سندھ تک تمام پختون علاقے افغانستان کے حوالے کر جائیں۔ افغانستان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ موجودہ دور کے خیبر پختونخوا، قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے علاقوں کو افغانستان میں ضم کر کے ایک گریٹر افغانستان بنا دیا جائے، مگر انگریزوں نے افغانستان کا یہ غیر قانونی مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا۔ ایک طرف ڈیورنڈ لائن کے مغرب میں افغانستان کی حکومت اس علاقے کو لینا چاہ رہی تھی، تو دوسری طرف ڈیورنڈ لائن کے مشرق میں کچھ پشتون نیشنلسٹ بھی اپنے لیے ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں جون 1947 کو بنوں میں پشتون قوم پرستوں نے ایک قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کو تاریخ میں بنوں قرارداد یا پشتونستان کی قرارداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد میں انگریزوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی موجودہ دور کے خیبر پختونخوا کو ہندوستان یا پاکستان میں شامل نہ کیا جائے۔ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کی آپشن دینے کے بجائے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پشتونوں کے لیے آزاد ملک کی حیثیت دے دی جائے۔ بنوں قرارداد پیش کرنے والوں میں باچا خان، عبدالصمد خان اچکزئی، فقیر آف اے پی، خدائی خدمتگار اور کچھ دوسرے قبائلی سردار بھی شامل تھے۔ برطانوی راج نے بنوں قرارداد کے مطالبات پر غور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس قرارداد سے پہلے ہی بر صغیر کی تقسیم اور آزادی کے ایکٹ کا مسودہ فائنل ہو چکا تھا، جس میں برطانوی ہندوستان کو دو نئے آزاد ملکوں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دینے کا اعلان کیا جا چکا تھا، اور اس قانون میں کسی مزید آزاد ریاست کی کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس قانون میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کی قسمت رائے شماری کے نتیجے سے مشروط ہوگی، یعنی کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام ریفرنڈم میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان کا صوبہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے یا بھارت کا۔ انگریزوں کی طرف سے پشتونستان کے مطالبے کو ریفرنڈم میں ایک آپشن کے طور پر شامل نہ کیے جانے کے بعد پشتون قوم پسندوں نے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس بائیکاٹ کے حق میں سب سے توانا آواز باچا خان کی تھی، جن کے بھائی خان عبدالجبار خان اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبے کے چیف منسٹر بھی تھے۔ جب ریفرنڈم کے لیے ووٹس ڈالے گئے تو شمال مغربی سرحدی صوبے کی 99% عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ ریفرنڈم کے نتائج قوم پرستوں کی بہت بڑی شکست تھے۔ عوام کی بہت بڑی اکثریت نے قوم پسندوں کی طرف سے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کے مطالبے کو رد کر دیا۔ NWFP کی پشتون عوام نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنا مستقبل بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ ریفرنڈم کا ٹرن آؤٹ یعنی ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 51% رہی۔ یاد رہے دوستو کہ انہی ووٹر لسٹوں پر پچھلے انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% رہا تھا، جو کہ پچھلے انتخابات کے ٹرن آؤٹ سے صرف 9% ہی کم تھا۔ انتہائی گرم موسم میں ہونے والے ریفرنڈم میں پشتون عوام کی بہت بڑی تعداد میں شمولیت سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پشتون عوام کی اکثریت نے قوم پسندوں کے پشتونستان کے نظریے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، اور پشتون عوام نے پشتونستان کے بجائے پاکستان کا حصہ بننے کو ترجیح دی۔ پاکستان بنتے وقت قبائلی علاقوں میں بھی جرگے منعقد کیے گئے، جن میں قبائلی لیڈرز نے اپنے عوام کی طرف سے پاکستان میں شامل ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے عوام نے افغانستان کے گریٹر افغانستان اور پشتون قوم پسندوں کے پشتونستان کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے پشتونستان کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا، مگر کچھ اندرونی اور بیرونی حلقوں کی جانب سے یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا رہا۔
افغانستان نے چونکہ ڈیورنڈ لائن کو پاکستان افغانستان کا باقاعدہ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے افغانستان نے پاکستان کو ہی تسلیم کرنے سے شروع میں انکار کر دیا۔ جب 1947 میں پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے ووٹنگ ہوئی تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا۔ افغانستان کی حکومت کی طرف سے ایک نوزائیدہ برادر ہمسایہ ملک کے خلاف ایسے سخت اقدام نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو شروع ہی سے کشیدہ کر دیا۔ افغانستان کی حکومت نے قبائلی علاقوں میں کچھ قبائلی لیڈرز کو شورش کے لیے تیار بھی کر لیا۔ افغانستان نے فقیر آف اے پی کی سربراہی میں پشتونستان تحریک کی مالی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ فقیر اے پی کا تعلق نارتھ وزیرستان میں افغانستان کے بارڈر کے قریب واقع گاؤں گوروک سے تھا۔ فقیر اے پی نے قیام پاکستان کو برطانوی سامراج کا تسلسل قرار دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف قبائلی لشکر تشکیل دے دیا۔ انہیں کابل حکومت کی مستقل حوصلہ افزائی اور مالی مدد حاصل رہی۔ فقیر اے پی نے گوروک میں پشتونستان کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنا پرنٹنگ پریس اور رائفل فیکٹری بھی قائم کی۔ فقیر اے پی کے قبائلی لشکر نے گوریلا کارروائیاں کرتے ہوئے دتا خیل کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ فقیر اے پی نے پشتونستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو پشتونستان کا پہلا صدر بھی مقرر کر دیا۔ فقیر اے پی نے 29 مئی 1949 کو گوروک میں ایک قبائلی جرگہ بلایا اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ آزاد ریاست پشتونستان کو تسلیم کر لے۔ اس غیر قانونی مطالبے اور افغانستان کی طرف سے ان شرپسند کارروائیوں کی حمایت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے فقیر اے پی کے کمپاؤنڈ اور سرحدی علاقوں میں افغان سپانسرڈ عسکریت پسندوں کے کیمپس پر بمباری کی۔ اس کارروائی سے پاکستان میں موجود شرپسند عناصر تو کمزور ہوئے مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ اس عرصے میں افغان میڈیا نے بھی قبائلی علاقوں میں اپنے پروپیگنڈے کو مزید تیز کر دیا۔ افغان میڈیا پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان کو بالترتیب شمالی پشتونستان اور جنوبی پشتونستان کے نام سے پکارتا رہا۔ ویسے تو کابل میں بیٹھے تمام حکمران گریٹر افغانستان کا خواب دیکھتے رہے مگر ڈیورنڈ لائن کے خلاف پشتونستان کے سب سے بڑے حامی محمد داؤد خان تھے۔ داؤد خان 1939 سے 1953 تک افغانستان کی فوج میں ایک اہم کمانڈر اور بعد میں دفاع کے وزیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ کابل حکومت کی پاکستان مخالف پالیسیوں میں داؤد خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شورش کی کوششوں میں بھی ان کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 1953 سے 1963 تک یعنی 10 سال افغانستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے پاکستان میں دخل اندازی اور شورش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ 1955 میں جب پاکستانی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ختم کر کے 1 یونٹ میں ضم کیا تو افغان حکومت نے پاکستان حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور اسے پاکستان میں پشتونوں کے حقوق، شناخت اور کلچر پر ایک ڈاکہ قرار دیا۔ افغان حکومت ہی کی ایما پر ایک ہجوم نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا اور سفارت خانے میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ ان شرپسندوں نے سفارت خانے پر سے پاکستان کا جھنڈا اتار کر پشتونستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ اگلے ہی دن شرپسندوں کے ایک اور ہجوم نے قندھار اور جلال آباد کے پاکستانی قونصل خانے پر بھی حملہ کیا۔ ان سب واقعات میں افغان حکومت خاموش تماشائی ہی بنی رہی۔ ان واقعات کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور بھی دگرگوں ہو گئے اور جواباً پاکستان نے کچھ عرصے کے لیے افغانستان سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بھی بند کر دی۔ اس سے افغانستان کو پاکستان کے راستے ہونے والی تجارت بھی کچھ عرصے کے لیے رک گئی۔ دوستو، افغان اشرافیہ کے اندر ڈیورنڈ لائن کے خلاف پایا جانے والا جنون اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ پالیسیز بنانے کے بجائے مسلسل اپنی توانائیاں ڈیورنڈ لائن اور پشتونستان کے ایشوز پر لگاتے رہے۔ 1960 میں داؤد خان نے پشتونستان کے مسئلے کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور ڈیورنڈ لائن کے اس پار پاکستان کی باجوڑ ایجنسی میں اپنی فوج بھیج دی۔
افغان فوج کی طرف سے پاکستان پر کیے گئے اس حملے کو پاکستانی قبائلیوں نے بڑی بہادری سے روک دیا۔ اس عرصے میں افغانستان کی طرف سے ریڈیو کے ذریعے جاری پروپیگنڈے میں مزید تیزی آئی۔ پچھلی دفعہ کے ناکام حملے کو بھلاتے ہوئے 1961 میں ایک بار پھر داؤد خان نے بڑی افغان فوج کے ساتھ باجوڑ پر حملہ کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس حملے میں افغان فوج کے ساتھ افغان صوبے کنڑ کے قبائلی بھی کافی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ پاکستانی حکومت افغان اشرافیہ کی طرف سے پشتونستان کی صورت میں روز روز کی پاکستان مخالف در اندازیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس لیے پاکستان حکومت نے اب کی بار ایک توانا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے F-86 سیبر طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے افغان فوج پر شدید جوابی حملہ کیا۔ پاکستان کے فضائی حملوں سے افغان فوج اور کنڑ کے قبائلیوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ پاکستان نے متعدد افغان فوجی بھی پکڑ لیے جنہیں بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں داؤد خان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان حکمرانوں کے رویوں اور مسلسل دخل اندازی سے تنگ آ کر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد مکمل بند کر لی اور افغانستان پر پاکستانی راستے سے تجارت پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ افغانستان انگور، انار اور دوسرے پھلوں کی تمام برآمدات پاکستان کے راستے ہی کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان کو دنیا کی طرف سے ملنے والی ترقیاتی امداد بھی پاکستان کے راستے ہی جایا کرتی تھی۔ پاکستان نے اپنی سرزمین سے ایسی تمام ترقیاتی امداد کا راستہ بھی روک دیا۔ پاکستان کے ان جوابی اقدامات کی وجہ سے افغانستان میں ایک معاشی بحران پیدا ہوا اور اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ پاکستان کی طرف سے عائد تجارتی پابندیاں 2 سال تک جاری رہیں، جس کی وجہ سے افغانستان میں معاشی بدحالی شدید صورتحال اختیار کر گئی۔ مارچ 1963 میں افغان بادشاہ ظاہر شاہ نے اس بنیاد پر داؤد خان سے استعفیٰ طلب کیا کہ اس کی پشتونستان پالیسی کے نتیجے میں ملکی معیشت خراب ہو رہی ہے۔ مارچ 1963 میں داؤد خان سے جبری استعفیٰ لیے جانے کے بعد مئی میں پاکستان نے افغانستان پر سے تجارتی پابندیاں ہٹا لیں اور بالآخر بارڈرز کھول دیے۔ داؤد خان کے افغان حکومت سے الگ ہو جانے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے۔ داؤد خان چونکہ افغان فوج میں جنرل رہ چکے تھے، اس لیے فوج میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کے 10 سال بعد یعنی 1973 میں داؤد خان نے افغان فوج کے افسران کی پشت پناہی سے بادشاہ ظاہر شاہ کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ داؤد خان نے خود کو افغان جمہوریہ کا پہلا صدر قرار دیا۔ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد داؤد خان نے پشتونستان کا شوشہ ایک بار پھر چھوڑ دیا۔ افغانستان نے پاکستان کے خلاف سرگرم پشتون اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی مدد شروع کر دی۔ داؤد خان کی حکومت نے پختون زلمے نامی انتہا پسند تنظیم اور بلوچی گوریلا فورسز کو بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی تربیت دینا شروع کر دی۔ دہشت گردی کی اس نئی لہر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ایک سینئر ساتھی اور خیبر پختونخوا کے سابق گورنر حیات خان شیرپاؤ بھی جاں بحق ہوئے۔ ان تازہ کارروائیوں کے جواب میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ اس موقع پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ افغانستان اس بین الاقوامی سرحد کو کبھی نہیں مانے گا اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن سازش اور عدم استحکام کے حربوں کو باوجود اپنے مالی اور سیاسی نقصان کے جاری رکھے گا، اور اس کے توڑ کے طور پر پاکستان کو شورش زدہ اور معاشی طور پر بدحال افغانستان کے اندر اثر و رسوخ بڑھانا ہوگا۔ اس حکمت عملی کے تحت پاکستان کی افواج نے قوم پرست افغان پشتونوں کے مقابلے میں افغانستان میں اسلام پسند قوتوں کی حمایت شروع کر دی تاکہ وہ سیاسی طور پر افغانستان میں مضبوط ہوں اور پاکستان بھی عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ سوویت روس کے افغانستان میں در آنے کے بعد پاکستان کی یہی پالیسی رہی۔ سوویت روس آیا اور 40 سال ہوئے جا بھی چکا، لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں کی بازی ہار چکے، لیکن افغانستان میں آج بھی امن نہیں ہے۔ افغانستان کے بیشتر پشتون قوم پرست لیڈر 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔
अफगानिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस सरहद को ड्यूरेंट लाइन को मुतनाज़ करार देता है, और कुछ लोग इसमें अब भी ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की ख्वाहिश दिलों में ज़िंदा रखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाज़ पश्तून कौम परस्त लीडर्स के ड्यूरेंट लाइन और पश्तूनिस्तान के बारे में मौक़िफ़ में कोई वज़न है, या वो महज इस इशू पर अपनी कौम की पौन सदी ज़ाया कर चुके हैं? और अफ़गान हुकूमत क्यों अपनी तबाह हाल मईशत और न जाने कब से बदअमनी के शिकार मुल्क के हालात पर तवज्जो नहीं देती? दोस्तों, आपका ख्याल क्या है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पश्तून कौम परस्त लीडर्स ड्यूरेंट लाइन और पश्तूनिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ रखते हैं उसमें कितना वज़न है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।